الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ کو تیگ بندی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ تیگ بندی کے جو شرائط ہیں، یہ تمام چیزیں بتاؤں گا۔ پھر آپ جب اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی جو تعویذ لکھیں گے انشاءاللہ اور اس کا امتحان لیں گے تو کسی بھی جانور پر، جیسے بکرا ہو، بکری، دمبا وغیرہ یا مرغ وغیرہ پر بھی آپ اس کو امتحان لے کر استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی تلوار نے، کسی چھری نے، کسی دھاردار چیز نے آپ کے جسم پر اثر نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح بندوق کی گولی جو ہے وہ بھی نہیں لگے گی۔ تو اس کے جو شرائط ہیں آج میں آپ کو مکمل شرائط بتانے جا رہا ہوں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم تعویذ ڈال دیتے ہیں، یا دیگر جو عاملین ہیں وہ تعویذ ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے شرائط نہیں بتاتے۔ آج میں آپ کو اس کے شرائط جو ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں اور آپ کا جو بھروسہ اور اعتقاد ہے وہ مزید پختہ ہو جائے۔ تو عمل شروع کرنے سے اور شرائط بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے تو واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971۔ سب سے پہلے تیگ بندی کا جو تعویذ ہے اس کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ نے ساعت مریخ میں جو ہے وہ اس کا قلم تیار کرنا ہے۔ جب آپ قلم کو چھیلیں ساعت مریخ ہو، ٹھیک ہے۔ منگل کے دن بنائیں گے تو سورج نکلتے ہی پہلا گھنٹہ یہ ساعت مریخ، 1 گھنٹہ جو ہے یہ ستارہ مریخ ہے، اسی میں آپ جو ہے اس کو گھڑیں گے۔ پھر دوسری بات، جب آپ اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، تعویذ اب آپ نے قلم بنا دیا، اس کے بعد جب لکھیں گے تو اس کو سیاہی سے لکھیں گے، کالے سیاہی سے لکھیں یا نیلے سیاہی سے لکھیں، لیکن اس میں مشک، زعفران، دوسری سیاہی کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، دوسرا شرط۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ آپ جب تعویذ لکھیں گے تیگ بندی کے لیے، بندوق بندی کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے منہ کے اندر موم لینا ہے۔ موم کس کا؟ یہ جو شہد اتارتے ہیں اور شہد جب نچوڑتے ہیں تو اس کے اندر سے جو موم نکلتا ہے، یہ والا موم، یہ آپ نے اپنے زبان پر رکھ کر، اور اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ ہے پپری، جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں، اور اس کے دیگر جو نام ہے میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں، یہ اس کے نام ہیں۔ یہ والی چیز، اچھا یہ میرے پاس موجود بھی ہے، ہاں یہ والی چیز، تو یہ آپ اس کو جب سرچ کریں گے، میں تصویر بھی اس کا لگا دیتا ہوں، تو یہ ہے شہتوت کی طرح جو ہے نا یہ دکھتے ہیں اور یہ کڑوے ہوتے ہیں۔ تو موم رکھ کر آپ نے اس کو بھی زبان پہ رکھنا ہے، پھر زبان کو آپ نے اپنے دانتوں کے اندر پھنسا کر سانس روک کر آپ نے پھر اس تعویذ کو پر کرنا ہے۔ جب آپ اس تعویذ کو لکھیں گے، اب لکھیں گے کس دن؟ لکھیں گے اتوار کے دن اور ساعت عطارد میں۔ جی ہاں، جو ساعت عطارد جو ستارہ بدھ کے دن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی میں لکھیں گے، خصوصاً اس تلسم کو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، زبان میں اس کو پھنسا کر، اور یہ والا تلسم میں آپ کو تصویر لگا کے دکھا دیتا ہوں، تو یہ آپ جو ہے اس میں لیکن یہ میرے پاس سندھی میں کتاب ہے، بہت ہی معتبر ہے، لیکن یہ پرانے کسی بزرگ سے مجھے ملا تھا اور 6 ماہ اس کتاب کے پیچھے میں بھاگا تھا۔ اب میں نے کاپی کر کے رکھا ہوا ہے اس دن سے، بس وہ کتاب میں نے ان کو واپس کر دی 2 دن میں، اب کاپی کر کے میں نے اپنے چیزیں جو کام کی وہ رکھ لی ہے اس میں۔ تو بس یہ تلسم لکھ کر آپ نے پھر اس کا امتحان لینا ہے کسی مرغ وغیرہ پر۔ اچھا، اب آپ استعمال سے پہلے جب یہ تعویذ لکھ چکے، اب تعویذ بنا کر آپ نے رکھ دیا، تو آپ یہ کلمات کہیں گے اسکرین پر آپ کو نظر آئے۔ دوسرا، اس تعویذ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یہی شرط ہے بس آپ امتحان لیں، کامیاب ہو جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنے غلطیوں پر ذرا غور کریں گے، آپ نے کون سی وہ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ تعویذ اثر نہیں کرتا ہے۔ مجھے تو 2 لاکھ تک لوگوں نے وہ فرمائش کیا ہے کہ ہم 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ تعویذ دے دیں، لیکن آج کل وہ زمانہ نہیں رہا ہے۔ اس میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ آس پاس کے، تو میں ان کو یہ تعویذ دیتا نہیں ہوں، حالانکہ یہ تعویذ میں نے استعمال کیا ہے الحمدللہ۔ میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے 6 گولیاں برابر اس مرغے کو لگائے ہیں لیکن ایک بھی نہیں لگا۔ پہلے انہوں نے مجھے نشانہ کر کے دکھایا
تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے میں کسی کو یہ جو والا نقشہ ہے وہ کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنا شوق پورا کریں، میں نے آپ کو تمام شرائط بتا دی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے، عمل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنے کمنٹس میں جو رائے ہے وہ آپ ضروری دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ستاروں کو آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں بھائی۔ ہم ستاروں کو نہیں مانتے، نہ برجوں کی تاثیر کو مانتے ہیں، نہ ستاروں کی تاثیر کو مانتے ہیں۔ ہم اسی خالق حقیقی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سارے جو اسباب عاملین نے لکھے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے الحمدللہ ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ بے شک نہ کریں۔ اگر آپ یہ رعایت نہیں کرتے، ہم رعایت کرتے ہیں ستاروں کی، تو ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو پسند فرماتا ہے تو ہم اس اسباب کو لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ اسباب نہیں ہے، مطلقاً کوئی معاذ اللہ ان کو خدا جانتا ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں۔